علم ترا ترا تمہاری کتاب ہے، تیری کتاب ہے، وہی کہ تیری میں دیکھیے تا یہ تا جو آ رہا ہے ایسے ہی تا بس پریسٹک کریں آپ بار بار تیری کا تا کر کے، تو جب یہ پریسٹک کریں گے تو ایٹومیٹکلی آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے یار ایسا ہو گیا۔ تو ارے میں جو را آ رہا ہے نا اسی طرح سے پریسٹک کریں را کر اور ہا بھی ہا جو آتا ہے نا ہا ادا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، صرف اتنی کرنا ہے، اسی کو پریسٹک کرنا ہے ریگولرلی۔ جہاں یہ ٹھیک ہو گیا نا کی آواز آنے لگی اچھے سے، پھر اس کے بعد آپ کریں گے ہا جہاں ہا ادا ہو گیا اسی کے بعد اسی کے آگے آتا ہے عین، تو ہا جہاں سے ادا ہوگا وہیں سے عین بھی ادا ہوتا ہے۔ اگر خا نہیں نکل رہا ہے تو صرف آپ اتنا پریسٹک کریں، کیا یعنی تھوکنے سے پہلے جو کرتے ہیں یہی کالی کریں، پھر آپ کوشش کیجیے گا خا ایٹومیٹکلی اچھے سے ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھ لیں، اور اگر آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے سورہ فاتحہ میں کچھ نہ کچھ ضرور سدھار آیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ آگے اور 10 صورتیں انشاءاللہ تعالیٰ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے سے کتنا معنی غلط ہو جاتا ہے اس کو ہم نے اس ویڈیو میں سمجھا تھا۔ ہمارا ان 10 صورتوں کو پڑھنے کا دستور یہ ہوگا کہ ہر صورت میں تلفظ کو سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ لفظ ایسے ادا ہوتا ہے، یہ لفظ ایسے ادا ہوتا ہے، تو اس کو آپ کو سدھارنا ہے، اور ہر صورت میں صرف اور صرف آپ کو 3 لفظ سدھارنا ہے۔ زیادہ سدھار لیں گے اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سدھار پا رہے ہیں تو صرف آپ کو 3 لفظ میں فوکس کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو آج تا را فا عین صاد ہا ان تمام لفظوں کے بارے میں سکھایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ان تمام لفظوں کو ایک ساتھ یاد نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 3 لفظ کو یاد کرنا ہے آج، یعنی ایک صورت میں صرف 3 لفظ کو یاد کرنا ہے، بس اتنا ہی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری صورت پڑھیں گے تو اس میں پھر 3 لفظ کو یاد کرنا ہے جو پہلے آپ یاد کر چکے ہیں، اس کے علاوہ 3 لفظ کو یاد کرنا ہے۔ اس طرح سے 10 صورت کو ہم پڑھیں گے، اور الف سے لے کے یا تک 29 حرف ہیں، اور ہم کو 10 صورتیں پڑھنی ہیں، تو ہر صورت میں اگر ہم 3 لفظ بھی اگر ٹھیک کرتے ہیں تو 10 صورتیں یاد بھی ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمارا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے جیسے میں پڑھوں، جو قاعدہ میں بتلاؤں ویسے ویسے آپ دہرائیں اور میری ویڈیوز کو فل واچ کریں۔ تو لہٰذا بغیر ٹائم کے لاسٹ کیے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل الم تر۔ دیکھیے آپ کا اگر تا اور را ادا نہیں ہوتا ہے تو اس کو دیکھیں دھیان سے، اور جیسے جیسے میں پڑھوں ویسے ویسے آپ دہرائیں۔ تا کیسے پڑھیں گے؟ جیسا کہ ہم عام طور پہ اپنے لفظوں میں جب بات چیت کرتے ہیں تو بولتے ہیں یہ کس کی کتاب ہے، تو سامنے والا کہتا ہے یہ ہماری کتاب ہے، تیری کتاب ہے، تو یہاں پہ دیکھیں تیری تمہاری اس میں تا ادا کرتے ہیں، تمہاری اور تیری نہیں بولتے ہیں، تو یہاں پہ تا کیسے بولتے ہیں، وہی کہ تیری میں دیکھیں تا یہ تا جو آ رہا ہے ایسے ہی تا بس پریسٹک کریں آپ بار بار تیری کا تا کر کے، تو جب یہ پریسٹک کریں گے تو ایٹومیٹکلی آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا علم ترا ترا، دیکھیں یہاں پہ علم ترا میں ترا نہیں ہے، ترا ہے، اور را نہیں ادا ہوتا ہے، تو کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہم عام طور پہ بات چیت کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میں آیا پیچھے سے آپ سے پوچھا ارے کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو بھائی، یہاں پہ را آتا ہے، کر رہے ہو، یہاں پہ کر رہے ہو میں جو را ہے اسی کو پریسٹک کرنا ہے، کر رہے ہو را کر کے، تو یہ جو را ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں علم ترا کیف فعل ربک ہا نہیں ادا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں آپ۔ ہا جو آتا ہے نا ہا ادا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، صرف اتنی کرنا ہے، اسی کو پریسٹک کرنا ہے ریگولرلی، اتنی آواز نکالتے رہے ایک دن بھر آپ صرف یہی کریں۔ جہاں یہ ٹھیک ہو گیا نا کی آواز آنے لگی اچھے سے، پھر اس کے بعد آپ کریں گے ہا جہاں ہا ادا ہو گیا اسی کے بعد اسی کے آگے آتا ہے عین، تو ہا جہاں سے ادا ہوگا وہیں سے عین بھی ادا ہوتا ہے، تو یہ 2 الفاظ آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
بأصحاب الفیل. دیکھیے یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب یا آئے اور یا سے پہلے زیر ہو، یا آئے یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، یعنی اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ یعنی ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر یعنی صرف منہ کھولنا ہے. تو ہم نے کیسے پڑھا پہلی آیت؟ الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. اس کے آگے دیکھیں دوسری آیت الم یجعل کیدہم فی تضلیل. دیکھیں یہاں پہ تضلیل نہیں پڑھنا ہے، یہاں پہ تضلیل پڑھنا ہے. دیکھیں اگر ضاد ادا نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں. ضاد میں اکثر غلطی کرتے ہیں ہم لوگ، تضلیل پڑھتے ہیں، تجلیل یا فضلیل پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ سب غلط ہے. آپ کو کیسے پڑھنا ہے نا؟ تضلیل. دیکھیں یہاں پہ تولیل پریسٹ کیجئے، تولیل پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ زبان کا جو بیچ ہے یہ حصہ آپ کو مسوڑوں میں لے جانا ہوگا، ادا ہو جائے گا. کیسے؟ تولیل ادا ہوگا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. آگے دیکھیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. طَيْرًا میں دیکھیں آپ تا نہیں ادا کر پا رہے کہ تا کیسے ادا ہوتا ہے نا. تا میں سمپلی ہم پڑھتے ہیں تا، لیکن تا میں دیکھیں آواز موٹی ہوتی ہے. جیسے سین کو ہم سمپلی پڑھتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں ہم کیا؟ صاد، تو صاد کو موٹی کرتے ہیں. اسی طرح سے تا پڑھتے ہیں سمپلی، جب تا کی باری آتی ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا دیکھیں آواز موٹی ہو رہی ہے. طَيْرًا اس کو آپ پریسٹ کریں، سنیں بار بار. طَيْرًا اور میری آواز سے آواز ملائیں اور پریسٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. یہ الفاظات سن کر کے آپ پریشان نہ ہوئے کہ ارے یہ ہم سے کیسے ادا ہو پائے گا، ہم نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا ہے. ہر وہ کام ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. بس خالی ایک سوچ صحیح ہے، ہمیں ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہونے کی درکار ہے. باقی سب کام ہو سکتا ہے. ہم جو دوسری چیزوں میں ٹائم دیتے ہیں وہی صرف 10 منٹ 15 منٹ صرف قرآن شریف کے تلفظ سے پڑھنے کے لیے ٹائم دینے کی درکار ہے. باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تلفظ میں اتنی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر تلفظ اگر ٹھیک نہ ہوئے تو قرآن شریف کا بہت معنی چینج ہوتا ہے. جیسے کہ ایک ہوتا ہے فرض فا را ضاد اور ایک ہوتا ہے فا را جیم فرج. تو دیکھیے فرض کا معنی الگ ہے اور ایک فا را جیم اس کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ. انسان کے پوشیدگی جگہ کو شرمگاہ کہتے ہیں. تو لہٰذا دیکھیے کہاں فرض ضاد کے ساتھ معنی ہو جاتا ہے فرائض اور کہاں فرج جیم کے ساتھ معنی ہو جاتا ہے شرمگاہ. تو لہٰذا دونوں میں کتنا ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تلفظ پر زیادہ سے زیادہ ہم فوکس کریں. ابھی میں آج جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں تقریباً رات کے 2 بج رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں تک علم پہنچانے کے لیے تو لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے تک شیئر کریں اور اس طرح سے مزید دینی معلومات کے لیے مجھ سے جڑے رہیں. چلیے اللہ حافظ.